اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، سورہ اعراف پر گفتگو ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے سورۃ الاعراف آیات 22 اور 23 کے حوالے سے۔ قصہ آدم اور ابلیس رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بتا دیا گیا تفصیل کے ساتھ کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ تفصیلاً ہمارے علماء نے ہمیں تعلیم کیا اس پورے قصے کے تعلق سے۔ وہی بات جو گزشتہ پروگرام میں ہوئی تھی اسی سے مربوط سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں وقت بچانے کی غرض سے اسے میں دہرا نہیں رہا۔ خواتین و حضرات، اب بات آگے بڑھی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے کیا کیا، شیطان نے، کہ دھوکہ دے کر دونوں کو رفتہ رفتہ وہ اپنے راستے پر لے آیا۔ دونوں سے مراد آدم اور حوا کو، اور پھر درخت کا مزہ چکھا آدم نے اور حوا نے تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے کہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ خواتین و حضرات، کیا شرم و حیا انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ کیا شیطان کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عریانیت کی طرف لے جائے؟ دوسرے الفاظ میں کہ انسان کے وہ کپڑے اترواتا ہے۔ تو اس لیے اتباع شیطان سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک بات اور انشاءاللہ آگے لے کر آئیں گے کہ شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ جنت سے آدم کو نکلوا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ تم سے میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا تم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں پیدا کیا؟ کیا میں نے تم میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں بتا رہا ہوں میں کہ تم شیطان سے دور رہو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدم اور حوا نے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا دعا ہے! اس پر ہمارے علماء ہم سے بات کریں گے۔ میں صرف ایک بات یہ عرض کروں گا اور اپنے علماء کی خدمت میں رکھوں گا کہ کیا توبہ کے ذریعے انسان اپنی کھوئی ہوئی بازی دوبارہ نہیں جیت لیتا؟ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بڑا محبوب نام، بڑا مقبول نام۔ تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا تلاوت قرآن کریم سے، سورہ اعراف آیات 22 اور 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کافروں کا سپہ سالار کون تھا؟ درست جواب ابو سفیان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ مزمل یا سورہ فتح یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبر ہیں 0092213400980، ہمارا دوسرا نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیے، تسلسل سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ دھوکہ دے کر آدم اور حوا کو لے جاتا ہے شیطان اور اس درخت کے قریب لے جا کر انہیں پھل کھلا دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا، وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، قرآن مجید کی آیات اور مضامین سیاق و سباق کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، کیونکہ آیت کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، یا ایک معنی ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف وہ لے آیا۔ اردو میں تو غرور ہمارے ہاں اور پراؤڈ کے معنی میں آتا ہے اور پرائڈ کے معنی میں، عربی میں اس کے معنی ہیں دھوکہ کھانا یا دھوکہ دینا، اور شاید اردو میں بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جو مغرور ہوتا ہے وہ دھوکے میں رہتا ہے، اپنی حقیقت کو اور پستی کو فراموش کر کے اپنے آپ کو اپنے مقام سے، استحقاق سے برتر تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بتایا کہ یہ وہ کون سا انسٹرومنٹ تھا یا میکینزم تھا یا اسٹریٹجی اس کی
کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو بہکایا. جی تو ایک تو اس نے کہا کہ الا ان تکونا ملکین، کہ یہ جس درخت سے آپ دونوں کو روکا گیا ہے اس لیے کہ آپ کھا کر ملک بن سکتے ہیں، فرشتہ بن سکتے ہیں. حالانکہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں آدم کو. حالانکہ فرشتوں کا مسجود بنا کر اس مقام تک پہنچایا تھا. او تکونا من الخالدین، یا تمہیں حیات ابدی مل جائے گی، اس لیے روکا. اور دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ میں اس ایسے درخت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جس سے تمہیں دوام مل جائے، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت کہ جس پر کبھی زوال نہ آئے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بلند و بالا خواب دکھانا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ایک کام اور بھی ہوا تھا کہ اس نے قسم کھائی اللہ کی. اور کیا میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا آدم اور حوا یہ سمجھے کہ کوئی اللہ کی قسم جھوٹی کھا ہی نہیں سکتا؟ جی ہاں، مفسرین کرام نے تو یہ لکھا ہے یہاں پر کہ سوال یہ لازماً پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر دیا، نشاندہی کر دی، ایک وارننگ دے دی، ایک حکم دے دیا کہ جنت سے کھاؤ رغدن کشادہ، پوری ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، جدھر جاؤ جو کھاؤ، بس ایک تمہاری ریڈ لائن ہے کہ اسے عبور نہ کرنا، اس درخت کی طرف چلے جانا. تو لازماً عقل میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنے انعامات بھی اللہ نے فرما دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعتیں بھی عطا فرما دی، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کر دیا. تو پھر یہ سارے سبق ان کو کیسے بھول گئے اور کس طرح سے شیطان کا شکار ہو گئے؟ تو مفسرین نے بھی لکھا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ جب ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر دونوں کو یقین دلایا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ سب کچھ کوئی کر سکتا ہے لیکن اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. لیکن آج معلوم ہوا کہ شاید کوئی نہ کھا سکے لیکن شیطان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گویا یہ شعار شیطان ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں یا وفاداری کا یقین دلاتے ہیں یا کسی اپنے مفاد کو حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی شیطانی روش پر چلتے ہیں. ساتھ یہ بھی پیچھے بتا دیا کہ اس طرح کے جتنے فریبی، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بازیگر، یہ ناصح کے روپ میں آتے ہیں، ویل وشر کے روپ میں آتے ہیں، خیر خواہ کے روپ میں آتے ہیں. کیونکہ اگر کھلا دشمن بن کر آئے تو پہچاننا آسان ہوتا ہے، لیکن مارے آستین سے پہچاننا دشوار ہو جاتا ہے. اور آپ ہی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ خیرخواہ بن کر آتے ہیں، اپنے بن کر آتے ہیں، دوست بن کر آتے ہیں، اور اگر اپنے کسی حربے کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کو استعمال کرنا پڑ جائے تو یہ اللہ کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے. استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے. جو اللہ سے حیا نہ کرے تو پھر وہ کسی سے حیا نہیں کرے گا، کوئی توقع سے نہیں رکھنی چاہیے. اور اسی طرح سے آج کل بھی آپ کو پتہ ہے یہ این جی او کی بیگمات، اس طرح کے لوگ جو میڈیا پر بیٹھ کر ہماری بیٹیوں اور بچیوں کو ورغلاتے ہیں، تو وہ بھی ویل وشر کے روپ میں آتے ہیں، بہی خواہ کے روپ میں آتے ہیں. یہ احساس دلا کر آتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، ہم آپ کو آزادی کا راستہ بتاتے ہیں، ہم آپ کو راحت کا راستہ بتاتے ہیں. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ خیر خواہ کے روپ میں آ کر ڈسنا یہ بھی شیطان کا شعار ہے. اور جو ایسا کرتے ہیں انسانی معاشرے میں جہاں کہیں بھی،
تو وہ شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں، اور انسان اس طرح کی جو ڈسا جاتا رہا ہے تاریخ کے ہر دور میں، اور آج بھی اس طرح سے ڈسنے والے، ہمارے دین کو سے دور کرنے والے، ہماری اخلاقی اقدار سے دور کرنے والے، ہماری روایات سے دور کرنے والے، شرافت و حیا کو چھیننے والے، وہ سارے کے سارے اسی روپ میں آتے ہیں سبحان اللہ، اور شکار کرتے ہیں، اور اس طرح شکار کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، اور جب اس درخت کا مزہ چکھ لیا انہوں نے تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ وہ کون سا لباس پہنے ہوئے تھے؟ کیا وہ تقوی کا لباس تھا؟ وہ نور کا لباس تھا؟ وہ کون سا لباس تھا؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور پھر ان کے وہاں جنت میں رہنے کا، پھر اس کے بعد یہ کھانے کا، اور پھر نزول فرمانے کا، یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کے اندر جو چیزیں رکھیں، اور جو ایک نظام خیر و شر اس کائنات میں برپا کیا، اور اس کے بعد پھر جو قیامت میں اٹھائے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کوئی کھیل نہیں کیا ہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، سبحان اللہ، تو یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے اندر ایک نقطہ جو سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تمام الہامی کتابوں میں کسی نہ کسی تفصیل سے آیا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ اسرائیلی روایات بھی ہیں، ایسی چیزیں بھی منقول ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس تو دو ہی ذرائع ہیں جس سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، ایک قرآن کریم ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا۔ اس کے اندر بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں کہ مثلا لباس کیسا پہن رکھا تھا، کیا اس میں روایات ملتی ہیں۔ بعض حضرات نے جو بات آپ فرما رہے ہیں تقوی والے لباس کا ہے، بعض نے کہا کہ کوئی خاص قسم کا ایک نورانی سی کیفیت تھی، یا ایسی چیز تھی جس سے ان کو جسم کی چیزیں مترشح نہیں ہوتی تھیں۔ جن حضرات نے تقوی کا لباس کا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ اس وقت تک ان کے اندر یہ جو صفات ہوتی ہیں انسان کی، جسے ہم صفات بہیمیہ کہہ لیں، جس سے انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ متحرک نہیں تھیں، لیکن جب یہ انہوں نے کر لیا تو پھر ان کے اندر یہ چیزیں متحرک ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے تفصیل ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو دراصل یہ واقعہ جو اپنی نوعیت میں اس لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو انسان کی تخلیق فرما کے اس کو ایک نظام خیر دینا تھا، نظام خیر و شر دینا تھا، پھر امتحان تھا، اس کا نقطۂ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی وہاں سے کیا عمل سے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو مت کھانا، پھر انہوں نے کھا لیا۔ اب جب کھا لیا اور انہوں نے توبہ بھی کر لی اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ندامت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی توبہ کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اب تم نیچے جاؤ گے اور پھر تم وہاں رہو گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، اس سے قبل میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میں عرض کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو الانسان ابو البشر ہیں، ان کا اور شیطان کے درمیان جو ایک کیفیت ہے وہ بیان فرمائی جو واقعہ پیش آیا۔ یہ جو شیطان ان کے پاس آ کر کہتا ہے، تو بظاہر قرآن کریم میں تو اس کا 2-3 جگہ ذکر آیا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے بعض حضرات نے رائے لکھی کہ یہ مستقل آتا رہا ہو اور ان کو ترغیب دیتا رہا ہو، اور قرآن کریم میں یہاں پر دھوکے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، حالانکہ اس نے تو جھوٹ بولا تھا۔ تو اصل میں دھوکے کا لفظ کیوں استعمال فرمایا کہ جب اس نے قسم کھا لی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، اگرچہ یہ فی نفسی جھوٹا تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام، جیسا حضرت مفتی صاحب نے بھی فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب جب یہ پروردگار کی قسم کھا کے ایک بیان کر رہا ہے تو ان کی حد تک یہ سچ تھا، اور اگر کوئی شخص کوئی بات جھوٹ کہے جو سامنے والے کو سچ معلوم ہو تو پھر تو یہ کیفیت دھوکے کی ہو گئی۔ تو شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیقت انسان کی بتا دی کہ جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو شیطان ورغلانے کے لیے دھوکہ دے گا، اور اس کو دھوکہ دیا جائے گا بری بات، اچھی چیز دکھا کر، کوئی بھی نتیجہ دکھا کر، چاہے اس کو کوئی جسمانی طاقت دکھا کر، کوئی روحانی طاقت دکھا کر، کوئی ایک بڑا ٹارگٹ اس کے سامنے رکھ کر کہ تم یہ کر لو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، شیطان اس کو ورغلائے گا۔ اور ممکن ہے کہ شیطان متعدد دفعہ آیا ہو، کئی دفعہ آ کر ورغلاتا رہا ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام نے، جیسے ایک سوال مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو نبی تھے، ان کے سامنے یہ معاملہ تھا تو ان کو کیسے وہ ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ
وہ اس ماحول میں تھے، اور جیسا کہ لباس التقوی والی بعض حضرات نے کہی ہے کہ ان کے اندر یہ والی صفات ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، یا پیدا ہوئی تھیں تو متحرک نہیں تھیں اپنی جگہ پہ، تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، اور شاید ان کے ذہن میں تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری ایک آزمائش رکھی ہے کہ ہم اس درخت کو ابھی نہ کھائیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کھول دے، تو اس امید پر انہوں نے اس کو کھا لیا۔ لیکن جیسے ہی کھایا تو پھر ان کو احساس ہوا جب ان سے ایک نعمت چھینی کہ یہ کام غلط ہوا ہے، یہ کام گناہ ہوا ہے، اور پھر یہ ہم دونوں نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے، اور آگے جو دعا ہے، تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا۔ اور اب ہمیں اس بات کی ساری تفصیلات نہیں ملتی روایات میں، لیکن غالباً اگر حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کے تحت جب اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، تو شاید ان کے علم میں یہ بات بھی ہو کہ ایک نقطہ ایسا آئے گا کہ میرا نزول زمین پر ہوگا، تو غالباً ان کو شاید اس چیز کا بھی ادراک ہو، لیکن اس چیز سے ان کو ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ جو عمل ہم نے کیا ہے یہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہم سے ایک لباس چھین لیا ہے۔ اور آپ نے جو ابتدائی کلمات میں بات کی، جو انشاءاللہ بھی آگے بھی آئے گی، کہ شیطان نے ایسا عمل کروایا کہ جس سے بے لباس ہوئے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیطان کا جو اعمال ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا خصوصی تعلق کسی سزا کی بے لباسی سے اور ان چیزوں فحاشی سے ہے، عریانی سے ہے، بے لباسی سے، بے حیائی سے ہے۔ مفتی صاحب اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں، جلدی ہم بہت سارے موضوعات کو کور کرنا چاہیں گے آج۔ یہ فرمائیے کہ جیسے فرمایا مفتی صاحب نے یہ بڑی اہم بات کہ شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی چالیں ہوتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیطان کی چال ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور اِنَّا قَیْدَا کُنَّا عظیم سورہ یوسف میں وہ زلیخا کے معاملات میں وہاں اس چال کو عظیم قرار دے رہا ہے قرآن کریم، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروائیں گے۔ لیکن یہ فرمائیے کہ شیطان پہلا کام جو کرتا ہے، پہلی چال اس کی کیا یہ ہوتی ہے کہ بے حیائی کو فروغ دیا جائے، یا دوسرے الفاظ میں کپڑے اتروا لیے جائیں؟ اسی لیے میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں کہ بتایا ہمیں یہ جاتا ہے کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور انسان علمی ارتقاء کی منزلیں طے کرتے کرتے بڑی معراج پر پہنچ چکا ہے، لیکن جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ انسان تو بھی اپنی اصل سے دور ہی نہیں ہوا، کہ شیطان کا پہلا جو حملہ تھا وہ اس کا نتیجہ بے لباسی تھا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں گرد و پیش میں تو شیطان کے جتنے بھی مکر ہیں، فریب ہیں، ہیلے ہیں، چالیں ہیں، وہ اسی عریانی اور برہنگی اور فحاشی اور بے حیائی کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور اسی سے تاریخ انسانیت میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں سے سلطنتیں چھن گئیں، اور لوگ بڑے بڑے مناظر، اعلیٰ جو مقامات تھے اس سے گر کر نیچے آ گئے۔ تو پہلی اور دوسرا یہ جیسے مفسرین نے فرمایا، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جب وہ بے لباس ہوئے تو پھر کسی نے آ کر ان کو بتایا نہیں ہے، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستر پوشی انسان کی جبلت میں ہے، فطرت سلیمہ میں ہے، بشرطے کہ وہ فطرت آلودہ نہ ہو گئی ہو، اور فطرت سلیمہ ہو اور سالم ہو تو وہ اپنا بے لباس ہونا وہ پسند نہیں کرتا۔ لہذا پہلا کام جو انہوں نے کیا تو وہ یہ کیا کہ اپنے آپ کو ملبوس کرنا چاہا، اور جو کچھ انہیں دستیاب تھا وہ درختوں کے پتے تھے، علماء نے کہا وہ انجیر کا درخت تھا یا جس کا بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہر ممکن تدبیر سے ستر پوشی شروع کی۔ لہذا جو اولاد آدم ہیں اگر ان میں آدمیت باقی ہے، اور جو بنات حوا ہیں اگر ان میں اپنی ماں کی سرشت باقی ہے، تو پہلی چیز ستر پوشی ہونی چاہیے اور حیا ہونا چاہیے، جو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا۔ پہلا حملہ بھی اسی پر ہے، اور اس کے بعد اس حملے سے نجات کی تدبیر بھی پہلے فوراً انہوں نے یہی کی کہ اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کیا۔ یعنی یہ فطرت انسانی میں اللہ تعالیٰ نے الہام کر رکھا ہے۔ ہاں، یہ فطرت انسانی میں ودیت کیا گیا ہے
کہ بے حجابی، برہنگی، بے حیائی، سطر کا کھل جانا یہ جبلت سلیمہ اور فطرت سلیمہ کے لیے ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کہیں ایسی حالت پیش آئے تو پہلا ان کا جو بے اختیار قدم ہوتا ہے اپنے سطر کی حفاظت کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے اگر ہمیں کوئی سبق حاصل کرنا، جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ شیطان کے حربے ہزاروں ہیں، ہزاروں طریقے سے ہیں، لیکن ان میں سے ایک حربہ جو اس نے ڈے ون سے استعمال کیا تو وہ آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری اور ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکل میرے خیال میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تصدیق کا تردید فرمائیں کہ میڈیا ہے، کہ آج میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ شیطانی حربہ، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہم اور آپ بارہا یہاں کہتے رہے، میں کہتے رہتا ہوں، یہ ہمارا میڈیا ہی ہے نا جو ہمیں ہیڈ لائن نیوز بتاتا تھا کہ ہندوستان کی فلاں اداکارہ کا وزن بڑھ گیا ہے، فلاں کا گھٹ گیا ہے، فلاں کی برسی ہے، فلاں کی سالگرہ ہے، تو ہم کہتے تھے کہ کیا پاکستان اس کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ کام انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن آج وقت آیا تو پتہ چلا کہ تمہارا ازلی دشمن ہندوستان ہے، اور یہ جو ہندوستان کی ثقافت، کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے بلکہ سونیا نے کہا کہ ہماری ثقافت کو تو انہوں نے قبول کر ہی لیا ہے، اور ہم اپنی جنگ جیت چکے ہیں۔ تو کم از کم یہ جو ثقافتی یلغار ہے اور یہ جو ہماری اقدار کی پامالی کا جو حربہ ہے، تو ہمارے میڈیا کا، اگر یہ قومی میڈیا ہے، اگر یہ ملی میڈیا ہے، اگر اس کا کوئی نظریہ ہے، تو ان کا فرض تو یہ ہے کہ اس قوم کو اس یلغار سے بچائیں، تاکہ ایک جو غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی مند ہے، قوم جو ہے وہ نشو و نما پائے، ایک غیرت مند نسل جو ہے وہ پروان چڑھے، اور جو اس میڈیا کے ذریعے وہ ہماری اقدار کو پامال کر رہا ہے۔ بلکہ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کو بھی، ہماری جو اردو زبان ہے اس کو بھی جو ہندو میتھالوجی ہے اور جو ہندو مذہب کا جو اسطور ہے، میتھالوجی ہے، اور ان کی اصطلاحات ہیں، وہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ اب ڈی ایچ ایز وغیرہ اور پوش بستیوں کے ہیں، وہ ان الفاظ کو استعمال کر کے تفاخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تو گویا یہ جو اٹیک ہے یہ بھی ایک طرح سے ہمہ گیر ہے، اور اس آدم و حوا علیہم السلام کے اس داستان اور قصے سے اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اقدار کی حفاظت کریں، حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے شعار کی حفاظت کریں، اور ہم اپنے آپ کو اپنی اصل کی طرف لے جائیں جو توارث ہے اور ورثہ ہے جو ہمیں ملا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ تو بتاتے ہیں کہ انسان کا سفر جہل سے شروع ہوا اور بتدریج علم کی روشنی میں آیا۔ اگر ہم قرآن کو اپنا ماخذ اور اساس مانتے ہیں تو قرآن تو بتاتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدمیت کا سفر علم سے شروع ہوا، اور جو حضرت آدم مسجود ملائک بنے تو ان کی جو صفت خاصہ اور امتیازی صفت تھی وہ تو علم تھا، کہ جس کا تفوق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ثابت کیا۔ اور یہ جو فرشتوں نے جس کو ایکسپلائٹ کرنے کی بات کی تھی کہ وہ یسفک الدماء، کہ وہ خونریزی کرے گا، وَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، اور فساد برپا کرے گا، تو ہم اس فساد کی طرف آ گئے، خونریزی کے کلچر کی طرف آ گئے۔ تو ہمیں تو پاکیزگی اور طہارت اور شرافت اور عصمت کا جو ہمارا اور حیا کا جو ہمارا کلچر تھا، اور انسان کے احترام کا جو ہمارا کلچر تھا، ہمیں پلٹ کر اس کی طرف آنا چاہیے، اور ہمارے میڈیا کے ذمہ داران کو اور مالکان کو چاہیے کہ آخر مرنا بھی ہے اور آگے بھی جانا ہے ہم نے، کچھ نہ کچھ وہاں کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، کچھ نہ کچھ وہاں کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ اب جس طرح آپ نے وجہ فرمایا کہ انڈین کلچر،
اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہمارا میڈیا کر رہا ہے، خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. آپ دیکھیے یہ ایوارڈز وہ ایوارڈز، اور جب تک ان ایوارڈز کی تقاریب میں 2-4 فحش ڈانس نہ ہوں تب تک وہ ایوارڈز نہیں ہوتے. لباس پہن کر بھی بے لباسی، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. قرآن اس حوالے سے بہت ساری باتیں فرماتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی بات بھی قرآن کریم فرماتا ہے. یہاں پر اس سے پہلے کہ میں اگلے موضوع کی طرف آؤں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کیا تم سے میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، میں وہ ہوں جس نے تمہارے اندر روح پھونکی، میں وہ ہوں جس نے تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، اور تم شیطان کی اتباع کر رہے ہو جو تمہیں جنت سے نکلوا دیتا ہے. ارشاد. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جب یہ واقع پیش آیا تو اپنی معرفت کا معاملہ سامنے رکھا کہ یہ کائنات جو میں نے بنائی ہے وہ اس لیے بنائی. قرآن کریم میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ اس لیے بنائی ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ رہے، اور خدا کی طرف متوجہ رہنے کے جو بظاہر اسباب جو اللہ نے سامنے رکھے، یعنی انسان کی فطرت میں تو ہے ہی خدا کی طرف رجوع، لیکن ظاہری طور پر اگر وہ ان نعمتوں پہ نظر ڈالے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں یہاں تک پہنچانے والا کون ہے، تمہیں طاقت دینے والا کون ہے، تمہیں ساری چیزیں عطا کرنے والا کون ہے، تو بات اس کی مانی جانی چاہیے یا اس کی مانی جانی چاہیے کہ جو تمہارا دشمن ہے. تو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہارا خالق ہے. معرفت اس کی پیدا کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی بات مانو، اور اس کے مقابلے میں جو یہ ہے جو تمہارا دشمن ہے اس کی بات مت ماننا اور اس دشمن کی اس پہ نہیں چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں دھوکہ بھی دے گا، وہ تمہارے ساتھ جھوٹ بھی بولے گا. اور قرآن کریم کی اور آیات پہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب وقت پڑے گا تو وہ اپنی برات کا اظہار کر کے بھاگ بھی جائے گا. تو وہ تو تمہارا دشمن ہے، لہٰذا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اس نے تو قرآن کریم میں خود کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اللہ تیری مخلوق کو میں سب کو ورغلانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو اچھے ان کی تو نہیں ورغلا سکے گا. تفصیلات آگے ہیں اور آیات میں بھی ہیں. تو دشمن جو ہے وہ تمہیں ہر لحاظ سے شکست دینے کی اور تمہیں میرے دربار میں یعنی اللہ کے دربار میں ناکام کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اس کے لیے وہ تمام وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جو خدا تعالیٰ نے منع کیے ہیں. ان کاموں کی طرف رغبت دلائے گا جس کے اندر شرک داخل ہے، جس میں انبیاء کی تکذیب داخل ہے، جس کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں. اس کے اندر جو ابھی نقطہ جو مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا اور فحاشی و عریانی کے حوالے سے کہ توحید اور شرک یہ ساری چیزیں تو انبیاء کے ساتھ بعد میں آئی ہیں، لیکن فطرت انسانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک خاص فطرت رکھی تھی کہ انسان جو ہے وہ حیا پسند ہوگا، جسم کو لباس کو چھپائے گا. شیطان نے سب سے پہلے اس پر حملہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا شعبہ ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا انسان کے پاس ایک ایسا پردہ ہوتا ہے، اور حیا کا تصور صرف یہاں تک محدود نہیں کہ انسان کا ظاہری سطر ہو، بلکہ حیا سے مراد وہ چیزیں بھی داخل ہیں جس کا تعلق مروت سے ہوتا ہے، جس کو مروت کا لفظ بولتے ہیں. خدا کے سامنے کھڑا ہوتے وقت انسان کو ایک حیا آتی، جیسے صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ استنجا کرنے جاتے تھے تو وہ جھک جایا کرتے تھے، حیا آتی تھی ان کو. یا خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اگر کوئی اس کے اندر کوتاہی ہو تو حیا آتی. یہ ایک مجموعی کیفیت تھی. اس سب کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ ایک آدمی جب خدا کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک لمحے کو حیا آتی ہے کہ میرا خالق و مالک ہے، میں اس کی نہ مانوں، میں گناہ کر دوں، میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تکذیب کروں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا ہے. یہ کیفیت انسان کے اندر سے جب ختم ہوتی ہے تو اس کے اندر صرف بہیمیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں جو رب کی معرفت رکھی ہے وہ تو کم سے کم جانوروں میں برقرار ہے اپنے رب کی معرفت. جب یہ لوگ بے حیائی پہ اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ان کے اندر ختم ہوتی ہے، اللہ کے احکام سے حیا کرنا ختم ہوتی ہے، تو پھر یہ بہیمیت کی صفت سے بھی نیچے گر جاتے ہیں، بل ہم اضل، اس سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. اور پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو قرآن کریم میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے زین لہم سوء اعمالہم،
آج جب ہم بیٹھ کے حیا کا دفاع کرتے ہیں، جو مفتی صاحب نے بات فرمائی ہے، تو آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 4 لوگ سن کر مفتی صاحب کی بات کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں پرانے وقتوں کی، آؤٹ ڈیٹڈ باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو برائی ہے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا گیا ہے، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہ آج جب بیٹھ کر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں کس قسم کے لوگ آ گئے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ زمانہ نہیں رہا، زمانہ بدل گیا ہے. آپ بیکورڈ ہیں، آپ اس عہد کے ساتھ چلیں. یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. وہی جیسے مفتی صاحب نے بھی بات فرمائی تھی، بالکل بجا بات فرمائی تھی، کہ یہ تصور کرنا کہ انسان ترقی کے اور تمدن کے مراحل طے کر کے بہت آگے جا چکا ہے، تو مادی طور پر انسان نے اگر وسائل جمع کر لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دے رکھی تھیں اس کو ایکسپلور کر کے اپنے لیے اس نے مادی طور پر بہت آگے تک جانے کی کوشش کر لی ہے، تو یہ اس بات کی قطعاً ضمانت نہیں ہے کہ یہ اس رخ پر بھی ترقی کر کے آگے گیا ہے جس مقصد کے لیے کائنات کو تخلیق کر کے خدا نے اس کو بھیجا ہے. کیونکہ اس مقصد کے لیے آگے تمدن وہ صرف اور صرف انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے میں مضمر ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ صرف گمراہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اگر کوئی تمدن اخلاقیات اللہ کو مانے بغیر سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی. بالکل نہیں آ سکتی. وہ صرف لیپاپوتی ہے. اگر وہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں خدا کی اور نبی کی معرفت کے بغیر بھی بااخلاق ہوں، تو وہ ظاہری طور پہ چیز ہے، لیپاپوتی ہے. وہ حقیقت میں اندر سے جس شخص نے خدا کی معرفت نہ کی، جو خدا کا شکر ادا نہیں کر سکا، وہ بندوں کا شکر کیا ادا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیا کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، میں اگلے موضوع پہ آ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ مجھے یاد آیا اور یہ جملہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں جتنی زیادہ حیا ہوگی وہ اتنا ہی بڑا غیرت مند ہوگا. بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات فرمائی آپ نے. اچھا، یہاں میرا جو سوال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو آدم، حوا، کیا تم سے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. شیطان تو کھلا دشمن ہے نا. تو آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان ہم پر وار کرتا ہے، کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو کیا شیطان کی چالوں کو جاننا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری نہیں کہ جتنا بچاؤ کی ترکیب ہے؟ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور قرآن مجید میں جو فرمایا نا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جی ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب تک نہ کہ اس جاؤ. کو کھاؤ نہیں، بلکہ نہیں قریب تک نہ جاؤ. اور اس کو حدیث میں بیان فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع حدود ہوتی ہیں. وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع حدود اس کے محرمات ہیں. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اس حلال قطعی اور حرام قطعی کے درمیان مشتبہ امور ہیں. فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ يُوشِكُ، کہ جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو خطرہ ہے کہ وہ ان میں داخل ہو جائے گا، اور جو ان میں داخل ہو جائے گا تو پھر تباہ و برباد ہو جائے گا. تو ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ممنوعات اور محرمات کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور یہ نہیں کہ اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس بات کو اور کھولتے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پر نوجوان نسل اس کی آپ تعلیم فرمائیں. قریب بھی نہ جاؤ. جہاں پر ایک ایسی محفل برپا ہو کہ جو مثال کے طور پر شراب نوشی کی محفل ہے، جی ہاں، کہ سب ہم تو نہیں پیتے لیکن ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں. فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جی فرمایا کہ ظالموں کی طرف میلان نہ کرو، اللہ اکبر، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھو لے گی. تو بتایا یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ. اگر کوئی غیبت کی محفل ہے جی، اور آپ جا کر بیٹھ گئے، آپ نے تو غیبت نہیں کی، بہتان تراشی نہیں کی، لیکن محفل میں آپ لطف اندوز ہوتے رہے تو غیبت کرنے والے کو آپ نے انکریج کیا. اگر اس کو کوئی سامنے نہ ملتا تو کس کے سامنے کرتا؟ تو اس لیے فرمایا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو چنانچہ آج کل چاہے ہیروئن کے عادی ہوں، کسی اور چیز کے ہوں، اور یا شراب کا آپ کہیں، تو
پہلا بار یہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ چلیں ایک سوٹا لگا کر دیکھیں اس کا کیسا ہوتا ہوگا، ایک گھونٹ پی کر دیکھ لو کہ اس کا نشہ کیسا ہوگا. اگر قریب نہیں جاتے تو یہ منزل نہیں آتی. یہ منزل نہیں آتی. لہٰذا نہ اس شر کے قریب جانا چاہیے نہ اشرار کے قریب جانا چاہیے. سبحان اللہ. اگر اشرار کے ساتھ جڑو گے تو پھر شر کی منزل تم سے زیادہ دور نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا چونکہ اوپر بھی فرمایا تھا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور یہاں حضرت آدم کا شعار بھی معلوم ہوتا ہے اور ابلیس کا بھی کہ ظاہری اعتبار سے دونوں سے خلاف ورزی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے ایکسپلینیشن کال کیا یا جواب طلبی کی. تو آدمیت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کیا، دلیل کا سہارا نہیں لیا، کوئی عقلی اجتہاد نہیں کیا، بلکہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا کہ یا اللہ خطا ہو گئی، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی دلیل نہیں، کچھ بھی نہیں. جبکہ شیطان نے دلیل کا سہارا لیا، اجتہاد باطل کیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو اس سے معلوم ہوا انا خیر منہ. انا خیر منہ. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بات کا حکم دے وہی خیر ہے، اور اگر ہم نے اجتہاد کرنا ہے تو اس خیر کو قبول کرنے کے لیے اور اپنانے کے لیے کرنا چاہیے، اور رد کرنے کے لیے اجتہاد کرنا ہی شیطنت ہے اور یہی ابلیسیت ہے. لیکن ساتھ یہ بھی یہاں علماء نے اعتقادی بحث کی ہے کہ چونکہ ظلم کا کلمہ استعمال ہوا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو ظلم کا بظاہر اطلاق گناہ کبیرہ پر ہوتا ہے. تو کیا ان سے معصیت ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے نبی تھے فرمایا کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. تو جو معصیت ہے یا جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے کہ انسان قصداً اس کو کرے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے خود ان کے کردار کی جو برات بیان فرما دی کہ ان سے نسیان ہو گیا، یا ان کو وہ حکم الہی یاد نہ رہا، یا یہ درخت کسی معین سے روکا تھا اور اس جیسے کسی اور درخت کے پاس چلے گئے، یا جس طرح بھی اسباب ہوئے، لیکن آدم علیہ السلام کا معصیت کا ارادہ نہیں تھا. چنانچہ جہاں قرآن میں فرمایا کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا اور بہک گئے. وہاں بھی علماء نے فرمایا کہ اس لفظ کا اطلاق بھی صورتاً ہوا ہے، حقیقتاً یا معنوی اعتبار سے نہیں ہوا. اور یہ قرآن میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان پر اخروی مواخذے کو اٹھا دیا ہے. اور خطا پر بعض چیزوں میں دنیاوی احکام مرتب ہوتے ہیں. اگر انسان اس کے ذریعے تلافی کر لے، جیسے روزے کا خطان ٹوٹ جانا، اور انسان قضا رکھ لے تو اخروی مواخذے سے بچ جائے گا. بنی آدم خطا کار ہے، ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو جلد توبہ کر لیتے ہیں. خیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جیسے ہی ان کو احساس ہو تو وہ توبہ کر لیں. اور توبہ کرنے کے معنی کیا ہے کہ اپنی معصیت کا ازالہ کر دیں، تعویل پیش نہ کریں، جواز پیش نہ کریں. ابلیس کی طرح جو فرمایا آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وترحمنا لنکونن من ڈرائی الخاسرین۔ کلیننگ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جی۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر یہ کرم کیا ہے کہ توبہ کی صورت میں ڈرائی کلیننگ فیکٹری ان کے لیے موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی ڈرائی کلیننگ فیکٹری، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں تو اس تعلق سے یہ عرض کر رہا ہوں اور کرتا ہوں، مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے کہ توبہ کے ذریعے ایک بندہ اپنی ہاری ہوئی بازی دوبارہ جیت سکتا۔ جی بالکل، ارشاد کنکلوڈ کر دیجئے۔ جی بالکل۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، اس میں بہت سارے اعتقادی مسائل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، دو تین باتیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسان کی بندر سے نہیں کی اور اس چیز سے نہیں کی، اللہ نے تخلیق کی تو پہلا انسان مکمل اور نبی تھے۔ اور یہ جو کرسچن ٹریڈیشنز ہیں کہ آدم اور نسل آدم یہ ملامتی یا لعنتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ بنیادی طور پہ انسان خطاکار نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پہ خلقتاً گناہگار ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی تھے وہ۔ اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا علم کے ذریعے انسان کا سفر شروع ہوا، علم آدم الاسماء۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا گیا نسیہ فلم نجد لہ عزما، اور دوسری آیات کو دیکھتے ہوئے کہ شیطان نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، چونکہ شیطان اللہ سے کہہ چکا تھا کہ میں ضرور ورغلاؤں گا، اور اس کے اندر وہ کامیاب ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو ایک بات سرزد ہوئی، پھر اس کی انہوں نے توبہ کی، لیکن چونکہ تقدیر میں اللہ طے کر چکا تھا کہ آدم نیچے آئیں گے اور پھر ان پر نسل انسانی پھیلے گی۔ یہاں سے ہمارے سامنے جو ایک اور بات نکل کے آتی ہے کہ شیطان کا وہ حربہ جو اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور اس میں جو بہت اہم نقطہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا والا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اسی سے منع فرمایا، ان سے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا، ایک اور جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایک اور جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ پھر مفتی صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو چیز غلط ہے، جو گناہ ہے، اس سے پہلے ایک باڑ باندھتا ہے، گناہ پر جا کر انسان کو کھڑا کر کے آزمائش نہیں کرتا، پہلے باڑ باندھتا ہے کہ دیکھو اس چیز کو یہاں روکو۔ یہ جتنے بھی احکام ہیں جن کا تعلق پردے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ان محفلوں سے دور ہٹنے سے ہے، جن کا تعلق ان سب چیزوں سے، وہ اسی سے ہے۔ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں مغربی تہذیب یا وہ گناہ کی چیزیں لا کر بھی ہم محفوظ رہیں گے اس لیے کہ ہماری بنیاد اچھی ہے، یا وہ لوگ جس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہم محفل میں، یہ سب شیطانی دھوکے ہیں۔ شیطان اسی طرح سے دھوکہ دے کر انسان کو کامیاب ہوتا ہے، اور پھر اس نے وہ بات جا کر اللہ کے آگے کرنی ہے کہ دیکھ میں نے تیرے کتنے بندوں کو ورغلایا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات جو ہے ہمیں تو تنبیہ کر کے فرماتے ہیں، ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ان شیطانی دھوکوں میں مت آؤ، جی، اور قریب تک نہ جاؤ۔ قریب تک جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ چلو پہلی دفعہ ایک گھونٹ لے لو، ایک سٹھا لے لو، ایک سٹھا لگا لو، ایسا نہیں۔ کسی بھی گناہوں کی محفل میں بیٹھنا تو درکنار، اس سے میلوں دور رہے آدمی، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ کہ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایکسیس میں ہو گیا ہے گناہ، بہت آسان ہو گیا ہے گناہ میں انوالو ہو جانا۔ ایک برائی گھر پر آ جاتی ہے چل کر ایک ٹیلی فون کے ذریعے۔ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان، کیونکہ کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے آج کے نوجوانوں کو دیکھ لیا جائے، یہی تو مستقبل ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات وقت مکمل ہو رہا ہے۔ آخری بات جو فرمائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ کے سامنے پیشانی کو ٹیک دیا جائے، معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا بہت پسند ہے، اور جب کوئی بندہ پلٹتا ہے اس جانب تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کافروں کا سپہ سالار کون تھا؟ درست جواب ابو سفیان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ مزمل یا سورہ فتح یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہوں اپنا کوئی سوال تو روانہ فرمائیے۔
ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. وقت قرآن اندازی کا قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان فرمائیں گے کہ آج ہم کن صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں تحفہ پیش کر رہے ہیں. محمد بشیر کراچی. محمد بشیر صاحب کراچی سے آپ کو بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے. معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.